بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة وجعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں۔ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہیں نفع ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین، سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 38۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، قربانی کے تعلق سے اس سے پہلے بھی کچھ مسائل کا تذکرہ ہوا۔ یہاں قربانی کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر کیے۔ قرآن نے کہا کہ ساری امت، ایسا نہیں کہ صرف امت محمدیہ، بلکہ قربانی کا طریقہ اور یہ عبادت اور یہ تہوار اللہ نے تمام امتوں کو عطا کیے، حضرت آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی۔ یہاں منسک جو استعمال ہوا ہے، قربانی یا ہر وہ عمل جو اللہ کے قریب کرنے والا ہو، دونوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حج میں جتنے ارکان ادا کیے جاتے اس کو مناسک حج کہا جاتا ہے، یعنی حج کے ادا کیے جانے والے اراکین، اور یہ سارے رکن اللہ کی قربت اور اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ ہے، اور قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کا ذریعہ ہے جو مالی عبادت ہے، یعنی مال کی شکل میں کی جاتی ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان پالتو چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کرے جو اس نے انہیں دیے ہیں۔
اس سے پہلے تذکرہ گزرا کہ یہ بہیمۃ الانعام چوپائے، قرآن نے سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین، پوری تفصیل بیان کر دی کہ یہ 8 طرح کے جانور ہیں، اونٹ اونٹنی، گائے بیل اور بکرا بکری بھیڑ بھیڑی، یہ 8 بہیمۃ الانعام ہیں، انہی کے پر اللہ کا نام لیا جائے گا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ قرآن مجید نے عبادت کا ایک مقصود بیان کیا، عاجزی، تذلل، خاکساری۔ اگر عبادت کے بعد یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی ہے تو ہماری عبادت رائے گا بے معنی بے حیثیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، میں نے حج ادا کیا، حج ادا کرنے کے بعد میرا حج اللہ کے یہاں قبول ہوا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ انہوں نے کہا آسان سی بات ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لو، یہ دیکھو کہ حج سے پہلے تمہاری زندگی کے اندر کیا تھا اور حج کے بعد کیا بدلاؤ آیا۔ حج کے پہلے جو نیکیاں تم نہیں کرتے تھے اب کرنے لگے، حج کے پہلے جن گناہوں کو کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ بیٹھے، تو سمجھ لو تمہارا حج قبول ہو گیا، تمہاری زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی۔ تو یہاں قرآن بیان کر رہا ہے کہ عبادت کے بعد حکم دے رہا ہے اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی تمہارا معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور اس کے تابع فرما بردار بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ حقیقت اسلام یہی ہے، اللہ کے حکموں کے پر بغیر کسی چونچرا کے سر تسلیم خم کر دینا، وہاں کنتو پرنتو یا اعتراضات، سوالات، نکتہ چینیاں، پیڑا چیننا نہیں، صرف اللہ کے حکموں کے سامنے سرنڈر کر دینا، یہی عبادت کی اصل و روح ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، کہ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، یعنی جو اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ مخبتین، قرآن ان کی صفات بیان کر رہا ہے، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، پہلی صفت کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے احکامات جب بھی ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب ایک مثال بخاری، ابو داؤد وغیرہ، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ 2 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمین کا تنازع لے کر آئے، دونوں اس کے پر دعوے داری کر رہے تھے زمین میری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسئلے کو حل کرنے سے پہلے کیا بیان کیا؟ ہو سکتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص چرب زبان ہو اور اس کی چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ میں اس کے حق میں کر دوں، حالانکہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے، وہ صرف اپنی چرب زبانی کی بنیاد کے پر اس پر اپنا حق جتا رہا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، یہ اس کا حق نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس طریقے سے چال بازی کے ساتھ، چرب زبانی کے ساتھ جو چیز اسے نہیں ملنا چاہیے وہ لے کر جاتا ہے تو جان لے کے میرے پاس سے جہنم کا ایک ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ دونوں صحابی نے کیا کہا؟ اللہ کا رسول، وہ زمین ہماری نہیں ہے، وہ زمین ہمیں نہیں چاہیے جو ہماری آخرت کو تباہ کرے، جو ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا ذکر آنے کے بعد دل تھرا جاتے ہیں۔ یہ وہی کیفیت ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، کہ اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ دنیا میں ہم کسی بھی طرح بچ نکل سکتے، لیکن کیا آخرت میں جواب دہ ہو سکتے؟ وہاں رب العالمین کے سامنے، جو کہ علیم بذات الصدور، دل کی دھڑکنوں کے راز کو جانتا ہے، وہاں جواب دہی کا اصل احساس ہے، اور جو وہاں اپنے آپ کو کامیاب کر لیا حقیقت میں وہی کامیاب ہوگا۔ دوسری صفت قرآن مجید بیان کر رہا ہے وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، جو تکلیفیں انہیں لاحق ہوتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ پہلا قرآن مجید نے کیا حکم بیان کیا؟ اللہ کے حکموں کے سامنے جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کے احکامات بیان کیے جائے، سرنڈر ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دربار میں ایک شخص آیا اور حضرت عمر کے خلاف ہی کافی کچھ باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں جس شخص کے ساتھ وہ آیا تھا، انہوں نے فوری طور کے پر قرآن مجید کی آیت پیش کی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، سورہ آل عمران کی آیت، کہ اللہ متقیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جو غصے کو پی جانے والے، معاف کر دینے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جیسے ہی سنا
کہ حکم ہے قرآن کا فاعفو واسفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، فوری طور کے پر اپنے غصے کے پر قابو پا لیا اور اپنا غصہ کنٹرول میں کر لیا، اس کے پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو اس ضمن میں حدیث کے بیان کرنے والے راوی بیان کرتے ہیں حضرت عمر فاروق اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے۔ یہ وہی چیز ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا۔ اب یہاں خاص طور سے اس میں سے ایک اور چیز کا تذکرہ آگے ہوا، جو مصیبتیں لاحق ہوں اس کے پر صبر کرنا۔ انسان دنیا کے اندر آیا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اسے آزمایا جائے گا الگ الگ طریقے سے۔ کسی کو مالی بنیاد پر آزمایا جاتا ہے، کسی کو عزتوں کی بنیاد کے پر آزمایا جاتا ہے، کسی کو علم کی بنیاد کے پر، ہر طریقے کی آزمائشیں ہیں۔ تو ممکن ہے کہ کچھ نہ کرنے کے باوجود بطور آزمائش ہمارے پر کچھ چیزیں مسلط کر دی جائے، اور مومنین کا اس بارے میں کیا ماننا ہے؟ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کوئی تکلیف، کوئی مصیبت لاحق نہیں ہو سکتی مگر اتنی ہی جتنی اللہ نے ہماری تقدیر کے اندر لکھی ہے۔ تقدیر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے وہ مصیبت، وہ پریشانی ہمارے پر آئے گی، اس دور سے ہم کو گزرنا ہوگا۔ اصحاب کرام دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین جماعت، لیکن ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، بہت مشکلات، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری مشکلات، آزمائشیں اور اپنے مشن کی تکمیل کے مرحلے میں پہنچ گئے، تب اللہ نے آپ کے پر سورہ نصر نازل کی، جس میں اشارہ تھا کہ اب کام پورا ہو چکا ہے، اب اللہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے سفر آخرت کی تیاری کیجیے۔ کام پورا ہو گیا، اب دنیا میں کیا بچا ہے؟ یہاں جزا نہیں ہے، جزا آخرت ہے، یہاں سزا نہیں ہے، عقوبت آخرت ہے، لہذا یہاں ان ساری چیزوں کی توقع نہ کیجیے گا۔ تو یہ صبر کرنا یقینی بات ہے کہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے صابرین کے بارے میں بیان کیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، اس کا کوئی حساب نہیں۔ ایک انسان کو مصیبتوں کے موقع کے پر کیا کیا تکالیف کا سامنا، لوگوں کے طنز تعریض کی باتیں، بہتان تراشیاں، جھوٹ، فساد، غیبتیں، چغلیاں، پتہ نہیں کیا کیا سننا پڑتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا ہے اپنے نفسوں کے پر جبر کرنا، قابو رکھنا۔ ایسے میں اگر کوئی صبر کر لے جاتا ہے تو یقینی بات ہے اللہ کی طرف سے اجر اور انعام بھی بڑا ہوگا۔ تیسری چیز یہاں بیان کی جا رہی ہے والمقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قرآن نے صرف نماز پڑھنے نہیں، ہر جگہ نماز کو قائم کرنے کے تعلق سے بیان کیا۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمام تر شروط اور آداب کے ساتھ نماز ادا کرنا، ورنہ نماز پڑھنے والے تو سبھی ہیں، تو کیا سارے نمازیوں کو اتنا ہی اجر ملتا ہے؟ نہیں، بلکہ ہر کسی کو اپنے اپنے اعتبار، اس کی نیت اور اس کی کیفیات کے اعتبار سے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والے میں کوئی نماز کا 10واں حصہ لے جاتا ہے، کوئی 8واں، کوئی 9واں، 7واں، ایسے، اس لیے کہ نماز کی کیفیت اور جو دل لگی ہونا چاہیے، نماز میں جو دل لگا کر عبادت کرنا ہے، جیسے اس کیفیت کے اندر فرق ہوگا، اسی اعتبار سے اللہ کے یہاں پر اجروں میں بھی تفاوت ہوگا۔ نماز کو قائم کرنے والے، اور چوتھی چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی عطا کیا ہے۔ یہ عمومی طور کے پر تو مال ہے، لیکن اللہ نے علم دیا ہے، علم خرچ کیجئے۔ اللہ نے ہنر دیا ہے، لوگوں کو ہنر سکھائیے۔ اللہ نے آپ کو صاحب مشورہ بنایا ہے، آپ کو سمجھ بوجھ عطا کی ہے، صاحب شورا ہیں، آپ بہترین مشورہ دیجئے، لوگوں کو گائیڈ کیجئے اچھے کاموں کی، یا ان کے کوئی تجارتی یا عام معاملات کے اندر بہتر مشورہ دیجئے۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، جو چیز اللہ نے عطا کی ہے وہ خرچ کرنا ہے، علم ہے یا تو دولت ہے یا جو چیز اللہ نے عطا کی، ہر خیر کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا ہے، اسی کو یہاں قرآن مجید نے بیان کیا۔ رہا مسئلہ مال خرچ کرنے کا، تو اس ضمن میں بڑی حیرت ہوتی ہے، آج مسلمان صرف دوسروں کو طنز تعریض کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی عیسائیوں کے ہاں، کرسچن لوگوں میں جو متدین دیندار عیسائی ہیں،
یہ اپنی سیلری پیمنٹ کے ملنے کے بعد اس کا 10واں حصہ پہلے جا کر گرجا گھر کے اندر کنیسہ میں دیتے، اس کے بعد بقیہ 9واں حصہ اپنے گھر لے کر جاتے. یعنی بالفرض اگر ان کی 10,000 روپے پیمنٹ ہے تو 1,000 روپے وہ گرجا گھر میں دیں گے، بقیہ 9,000 گھر لے کر جائیں گے. یہ ان لوگوں کے ہاں مزاج ہے. آج آپ دیکھیے اسلام کے خلاف اتنی ساری سازشیں یا جو بھی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو کیا یہ بغیر دولت کے، بغیر اخراجات کے ہو رہے ہیں؟ نہیں، بہت بڑی رقم لگائی جاتی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. اور ہم کتنا لگاتے ہیں اسلام کے تحفظ کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے. ہم دیگر فضولیات کے پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں بہت پیسہ ہے، لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. پیچھے میں نے کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہمارا اپنا شہر مالیگاؤں، جب کچھ سالوں قبل نشہ مکت مالیگاؤں اس کے بارے میں تحریک چلی تو بجٹ نکالا گیا تو پتہ یہ چلا کہ صرف مالیگاؤں کے اندر جو بیڑی، سگریٹ، تمباکو اور پوڑی وغیرہ استعمال کی جاتی ہے، یہ سالانہ قریب 350 کروڑ تھا. اتنا بڑا خرچ لوگ کس کے پر خرچ لگاتے ہیں؟ اتنا بڑا اماؤنٹ کہاں جاتا ہے؟ یہ ہم اپنی موت خریدتے ہیں، بیماریاں خریدتے ہیں، اس کے بعد جو بیماریوں پر اخراجات ہے وہ الگ ہے. اتنا بڑا. اب اس میں مسلمانوں کی آبادی بڑی ہے، کم سے کم 200 کروڑ تو ہوگا ہی. روزانہ آپ دیکھیے کہ کتنا خرچ کرتا ہے نوجوان فضول چیزوں کے پر، دین کے کاموں کے پر کتنا خرچ کر رہا ہے. اگر ہم غلط جگہ خرچ کرنے لگ جائیں تو صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق سے محروم ہوں گے. یہ ہمارے ہاں مسئلہ ہے. فلمیں دیکھنے جائیں گے، ٹکٹ بلیک کا لے کر خریدیں گے، اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے، فضول جگہ کے پر خرچ کرنے کے لیے، وقت کو برباد کرنے کے لیے. پھر وہاں ہماری امیج، اخلاقیات کی خرابی وہ الگ چیز ہے. یعنی ہم غلط جگہوں کے پر خرچ کرنے کے لیے اتنا بڑا اماؤنٹ. آج ہمارے یہاں نوجوان موبائل کا بڑا شوقین ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اسے بہت اچھا کام کرتا ہے، تاکہ وہ بہتر سے بہتر موبائل خریدنے کے بعد اچھے سے اچھا گیم کھیل سکے. اکثر آپ دیکھیے نوجوانوں کی ایک ٹیم آپ کو بیٹھی ملے گی، کیا کر رہی ہے؟ فضول کام میں، PUBG کے اندر اور بھی بہت سارے گیم کے اندر لگی ہوئی ہے. مہنگے سے مہنگا موبائل جو کہ لاکھ بلکہ اس سے زیادہ کی قیمتوں کا ہوتا ہے، کیوں خریدتی ہے؟ تاکہ وقت کو برباد کیا جائے اور وہ گیم کھیلا جائے جس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں. ہم اس کے پر فضول خرچ کر رہے ہیں، ریچارج کے اخراجات الگ اور اس کے آگے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ سب الگ. یہ ہمارا المیہ ہے. آج غیر سمجھتا ہے دولت کی اہمیت کیا ہے. قرآن نے غیر مسلموں کے تعلق سے کیا کیا بیان کیا؟ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ. یہ کفار اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ تمہیں اللہ کے دین سے روکے. تو کیا ہم اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کر سکتے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صرف مالدار ہے وہی خرچہ کریں گے. اگر یہی مزاج اصحاب کرام میں ہوتا تو سوائے عثمان غنی کے، عبد الرحمن بن عوف کے کوئی مال خرچ نہیں کرتا، لیکن ہر کوئی اپنا مال لاتا تھا. ایک صحابی کو کچھ نہیں بن پڑا، جنگ تبوک کے موقع پر رات بھر ایک یہودی کے یہاں پر کام کیا، کھجور کے باغوں کی سینچائی کی، اور اس کے بعد 1 سا کھجور ملی تقریباً 3 کلو. آدھا نبی کی خدمت میں لا کر پیش کیا، آدھا اپنے گھر کے لیے رکھا. یعنی اپنی کمائی کا آدھا حصہ نبی کو لا کر پیش کر دیا. ہر کوئی مزاج بنائے اسلام کی ترویج، نشر و اشاعت کے لیے ہم خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کریں. یہ مال کی بڑی اہمیت ہے. مال جتنا اسلام کے لیے خرچ کریں گے اتنا زیادہ اسلام کی ترویج، نشر و اشاعت کے اندر اضافہ ہوگا. تو جس کو اللہ نے مال دیا اپنا مال لگائے، اللہ نے جس کو علم دیا علم لگائے. جو چیز جس کو ملی ہے وہ اللہ کے دین کے لیے لگائے، اور اس کا جو صلاح ہے وہ آخرت میں بڑھ کر چل ملنے والا ہے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو قرآن نے کہا جو بھی ہم نے عطا کیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں. یہ 4 اہم صفتیں تھیں مخبتین، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کرنے والوں کی. اب قربانی سے متعلق کی باتیں بیان کی جا رہی ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ قربانی کے جانور عربی زبان میں بدن، یہ بدنتن کی جمع ہے. اسے فربا اونٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور فربا گائے اور بچھڑے کے لیے بھی. یعنی وہ جانور جو فربا ہو، موٹا تازہ ہو، خاص طور سے قربانی کے لیے تیار کیا گیا. جعلناها لکم من شعائر اللہ،
ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بڑی خیر ہے۔ قربانی کے جانوروں کے اندر بڑا خیر رکھا ہے اللہ نے۔ اب آپ دیکھیے قربانی کے جانور جو لوگ پالتے ہیں ان کے لیے سال بھر کا ایک بڑا بزنس مل جاتا ہے، چاہے اونٹ اونٹنیاں ہوں، گائے بچڑے ہوں، یا تو پھر بکرے بکریاں بھیڑ بھیڑی وغیرہ۔ خاص طور سے آپ دیکھیے کہ جو لوگ بکرے کی یا تو بچڑے وغیرہ کی اچھی تیاری کرتے ہیں، بڑی قیمتیں انہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر ملتی ہے۔ یہ تو غیر مسلم بھی مانتا ہے، بلکہ پیچھے جب ہمارے مہاراشٹر صوبے کے اندر گو ونش کے پر پابندی لگی، غیر مسلموں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اس لیے کہ اللہ نے ان لوگوں کو زمین سے نوازا ہے، چارے کا مسئلہ نہیں، زمین ہے، آسانی ہوتی ہے پالنے میں، اور اخراجات کچھ نہیں ہے، فری کا چارہ ملتا ہے، گھاس ملتا ہے، کھلا دیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ تھوڑے اخراجات۔ لیکن تھوڑی محنت کرنے کے بعد جب وہ عید الاضحیٰ کے موقع کے پر اپنے جانور فروخت کیا کرتے تھے تو ایک بڑا اماؤنٹ اور بڑی رقم انہیں ملا کرتی تھی، جو ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ صرف یہاں معاملہ نہیں رکتا ہے، اب دیکھیے جانور عید الاضحیٰ سے جڑا ہوا قریش برادری کا معاملہ، وہ جانوروں کو لاتے ہیں، بیچتے ہیں، ان کے اندر ان کو پروفٹ ہوتا ہے، جانوروں کو بنانے میں ان کی کمائی اجرت ملتی ہے، اور آگے چلنے کے بعد ایک وقت کے پر سارے لوگوں کو لیے بہترین گوشت کا انتظام ہوتا ہے، اور وافر مقدار میں ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو محفوظ کرتے ہیں، مہینوں کھاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، اور اللہ نے قربانی کے جانور کے گوشت میں عجیب لذت اور فطری طور کے پر ایسی چیزیں رکھی ہے جو عام ذبیحے کے اندر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اس کے بعد جانور کے چمڑے ہیں اور بہت سارے اعضاء، کوئی چیز فضول نہیں ہے، بہت سارے کاروبار بہت ساری جگہوں کے پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایک اندازے کے مطابق صرف اگر مالیگاؤں کا آپ اندازہ لگائیں گے، کروڑوں روپے کے پروفٹ ہر کسی کو اپنی جگہ پر، جانور بیچنے والے، پالنے والے، چارہ بیچنے والے، ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، قریش برادری کو ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے اعضاء اور اس کے پارٹس دیگر چیزوں میں استعمال کیے جاتے ہیں انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی تجارت صرف ایک تہوار سے منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے۔ یہ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر خیر رکھا ہے، لکم فیہا خیر، اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر کے پہلو رکھے ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوئے ہوں صف کے اندر۔ اونٹ جو ہوتا ہے اسے نہر کیا جاتا ہے، اور دیگر جانور جو ہوتے ہیں ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ نہر کا مطلب کیا ہے؟ نہر کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر دیا جائے اور اس کا ایک پیر موڑ کر باندھ دیا جائے، وہ 3 پیروں کے پر کھڑا ہوگا، اور جس جانب اس کا پیر باندھا جائے اسی جگہ سے اسے، جہاں اس کی گردن ختم ہوتی ہے، اسی جگہ دھاری دار خنجر سے ایک ہی بار کے اندر اس کی شہرک کو کاٹ دیا جائے، یہاں تک کہ اس کے بعد قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب ان کے پہلو گر پڑے، یعنی مکمل خون باہر نکل جائے، گوشت بالکل صاف اور کھانے کے لیے مفید بن جائے، اس کے بعد تم انہیں کاٹنا پیٹنا شروع کرو۔ یہ نہیں کہ ابھی اس میں جان باقی ہے، روح نہیں نکلی ہے اور اس کے بعد کام شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں بہت سارے قریش برادری کے لوگ، قصائی لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خاص طور سے جو لوگ کوڑی کہتے ہیں، کوڑی کرنا، یعنی جو حرام مغز ہوتی ہے فوراً اس کو کاٹ دیتے ہیں، نہیں کاٹنے دینا چاہیے۔ اس میں سائنسی اعتبار سے بھی بڑے پرابلمس ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے وہ جھٹکے کی موت ہے، وہ ذبیحہ نہیں ہے، جھٹکے کی موت ہے۔ اس طرح جانور ذبح کرنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ذبح کرنے کے بعد اسے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ مکمل طریقے سے اس کا خون باہر نکل جائے اور گوشت بالکل پاک و صاف ہو جائے۔ اور ڈائریکٹ حرام مغز کے کاٹ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ لگتا تو ہے کہ جانور فوراً شانت ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، نہیں، بلکہ ایک جھٹکے کی موت ہوتی ہے جو اس کو دی جاتی ہے، اور خون جو کہ جسم کے ایک ایک حصے سے باہر نکلنا چاہیے وہ نہیں نکل پاتا، تو نہیں کرنے دینا چاہیے۔ بلکہ جو سمجھدار قصائی ہوتے ہیں وہ خود نہیں کرتے، منع کرتے ہیں کہ نہیں، کوڑی نہیں کرنا ہے، انہیں بھی سمجھتا ہے، تو تھوڑا سا 2-4 منٹ کا وقت لگے اتنا صبر کرنا چاہیے۔ قرآن نے کہا، اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ حدیث ہے اس ضمن کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندہ جانور میں سے جو چیز نکالی جائے
یعنی جانور ابھی زندہ ہے، مکمل طریقے سے وہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور اس میں سے اگر کچھ چیز نکالی جائے تو وہ ہمارے لیے مردہ کی طرح ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں منع کیا ہے، چاہے زندہ جانور ہو یا مرنے سے پہلے اس کے اعضاء کو نکالا جائے، دونوں چیزیں منع ہے، لہذا جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے تب تک ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو قرآن نے بیان کیا۔ اب یہاں قربانی کے متعلق کچھ اہم چیزیں اور بھی ہیں، جیسا کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ یہ اعتراض کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جتنے احکامات ہیں، منکرین حدیث وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے حجاج کرام کے لیے، لہذا قربانی صرف حجاج کرام ہی ادا کریں گے، عام لوگوں کو قربانی کی اجازت نہیں ہے یا ان کو حکم نہیں دیا گیا۔ یہ ان کی اپنی خام خیالی ہے، وہ حدیث تو مانتے نہیں، قرآن کی انہی آیتوں کے ذریعے کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے سورہ کوثر کے اندر کیا کہا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ اب وہاں پر کہاں حجاج کرام کا تذکرہ ہے؟ وہ تو عام حکم ہے سارے لوگوں کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ طریقہ رہا ہے، ہر سال آپ نے قربانی کی ہے۔ یہ لوگ ایک اور شوشہ لوگوں کے درمیان چھوڑتے ہیں کہ اتنی ساری قربانیاں کرنے سے بہتر ہے کہ سارے پیسے کو جمع کر کے غربا کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ تو اللہ نے پہلے ہی زکوٰۃ کا نظام بنا کر رکھا ہے، وہ اس کو اسی مد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ ہے نا، ایک چیز جب قائم ہے تو کیوں اس کی جگہ آپ قربانی کو دیں کہ قربانی نہیں کریں گے سارا پیسہ وہاں دیں گے؟ نہیں۔ اور جو چیزیں میں نے ابھی بتائی، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں خیر ہے، منافع ہے، پروفٹ ہے، تو وہ اپنی جگہ کے پر جڑا ہوا ہے، یقیناً وہ فائدہ تمام لوگوں کو ملتا ہے۔ تو یہ چیز جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے اپنی جگہ کے پر بے معنی، بے حیثیت ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مہینے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن کسی سال قربانی آپ نے چھوڑی ہو آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قربانی کی، اتنی تنگ دستی کے باوجود اس سے زیادہ دشوار گزار دور مسلمانوں کے پر نہیں آیا ہوگا جو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ اس کے بعد بھی آپ نے قربانی کی۔ تو یہ بہانہ بنانا کہ غربت، یہ ساری چیزوں کی بنیاد پر قربانی روک دینا چاہیے اور غریبوں کو پیسہ دینا چاہیے، صاف فضول بے معنی بے حیثیت ہے۔ اور اگر یہ چیز بہتر ہوتی اللہ خود بیان کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلمانوں کو اس کے بارے میں حکم دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ کیا۔ نیز یہاں حصوں کے تعلق سے ایک اہم بات جو کہ سفر سے متعلق ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ ہم گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 شریک ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اونٹ میں 7 لوگوں کا حصہ ہے، دونوں روایتوں میں کوئی تفاوت نہیں۔ حالت سفر میں اونٹ میں 10 حصے لگائے جائیں گے اور قیام کی حالت میں 7 حصے لگائے جائیں گے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کنڈیشن کے اعتبار سے۔ سفر میں چونکہ لوگوں کے لیے جانور خریدنا آسان نہیں ہوتا ہے، جانور ملے نہیں ملے وہاں ایک مسئلہ ہے، تو وہاں 7 کے بجائے 10 حصے۔ حالت قیام میں جانوروں کا ملنا، ان کی قربانی کرنا بڑا آسان ہے، اس لیے وہاں پر 7 حصہ رکھا گیا ہے۔ آگے اللہ بیان کر رہا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ جب وہ جانور زمین کے پر آ جائے چنانچہ اس میں سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو کھلاؤ اور مانگنے والوں کو بھی۔ قرآن نے یہاں 3 لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بعد اس میں سے کھانا ضروری ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَكُلُوا مِنْهَا، اپنے جانوروں کی قربانی کو کھاؤ، اس کا گوشت استعمال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے۔ اب 100 کے 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ استعمال کیا۔ کیا کیا؟ ہر اونٹ میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لیا، اسے پکایا، پکانے کے بعد جو اس کا شوربہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شوربے کو نوش فرما لیا۔ اس طریقے سے سارے جانوروں کے کچھ حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما لیے، لیکن یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص پورا ایک جانور کسی کو دے دیتا ہے کہ اسے ذبح کرو، غربا میں تقسیم کر دو، تم خود بھی کھا لو، تو کوئی مسئلہ نہیں، پورا کا پورا جانور اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے، صدقہ کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ
استحبابی عمل ہے، واجب نہیں ہے کہ ایسا کرنا ہی ہوگا ورنہ گنہگار ہوگے، ایسا نہیں ہے۔ اور کن لوگوں کو کھلانا ہے؟ القانع والمعتر، قناعت کرنے والا، یعنی جو ضرورت کے باوجود مانگتا نہیں ہے، اور معتر وہ ہے جو مانگتا ہے، یعنی جو مانگنے آئے ان کو تو دینا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو خودداری کی بنیاد پر غیرت مندی کی وجہ سے لوگوں سے سوال نہیں کرتے، قربانی نہیں بھی کسی کے سامنے جا کر بولتے بھی نہیں ہے کہ ہمارے گھر قربانی نہیں بھی ہے، گوشت دو۔ تو دونوں کو قرآن نے کسے ترجیح دی؟ قناعت کرنے والوں کو ترجیح دینا ہے، اور مانگنے والے اس کے بعد آتے ہیں۔ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، ہم نے اسی طرح اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر کو ادا کرو۔ ایک جانور کتنا طاقتور ہوتا ہے، خاص طور سے اونٹ اگر بے قابو ہو جائے تو انسان اسے پکڑ نہیں سکتا، لیکن اگر قابو میں اللہ نے آسان کر دیا، ایک بچہ بھی اس کی نکیل، اس کی لگام کو تھامے ہوئے جہاں لے جانا چاہے لے جاتا ہے، اللہ نے مسخر کر دیا۔ جانور، خاص طور سے اونٹ کے بارے میں ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ اونٹ جو ہوتا ہے یہ منتقم مزاج ہوتا ہے، یعنی اگر کسی نے اونٹ کے ساتھ زیادتی کی، زبردستی کی یا اس کے ساتھ شرارت کی تو یہ اسے بھولتا نہیں ہے بلکہ یاد رکھتا ہے، اور جب بھی اسے یاد آتا ہے تو برابر اس بندے سے انتقام لیتا ہے۔ یہ مثل عربوں کے اندر مشہور ہے، اللہ نے اس جانور کو ایسا بنایا ہے، وہ اپنا انتقام برابر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام۔ آگے قربانی کا مقصد قرآن بیان کر رہا ہے۔ قربانی کا مقصد ایک ظاہری چیز، احکامات تو بیان کر دیے گئے، لیکن اصل مقصود کیا ہے؟ اصل مقصود تقویٰ ہے، دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ یہی تمام عبادتوں کا مقصود ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو۔ متقی بنانے کے لیے، پرفیکٹ مین بنانے کے لیے اللہ نے ان عبادتوں کو فرض کیا۔ کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ جانوروں کے اونٹ اور اس کے گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ عرب میں پایا جاتا تھا جاہلیت میں کہ اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون اپنے اوپر لگا لیا کرتے تھے یا کعبۃ اللہ کی دیوار کے پر پوت دیا کرتے تھے اور کہتے ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ سب اللہ کا مطلوب نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، اور قرآن نے کہا کہ اصل چیز تمہارا تقویٰ ہے جو اللہ کے یہاں پر پہنچتا ہے۔ لہذا قربانی کے کرتے وقت تو ان ساری چیزوں کا پاس و لحاظ بہت کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں پر لوگ نمائش کرتے ہیں جانوروں کی، لوگوں کو لالا کر دکھاتے ہیں، یا تو اسے اپنی اسٹیٹس کے پر لگا دیتے ہیں، دیکھو میں کتنا بہترین جانور اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ احتیاط کرنا چاہیے، عبادت جس قدر ممکن ہو اسے اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا جذبہ، کوئی ایسا شائبہ نہ ہو جو اس کی روح کو فنا کر دے۔ وَلَٰكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی کبریائی اور اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اب یہاں آگے جو مسائل شروع ہو رہے ہیں یہ جہاد سے متعلق ہے۔ قرآن نے یہاں جو چیز بیان کی قربانی کے تناظر میں جہاد، دیکھا جائے تو دونوں میں جان جاتی ہے، خون بہتا ہے، دونوں چیزیں یکساں ہے، اور بغیر قربانی کے کوئی قوم دنیا میں ترقی نہیں کرتی، بغیر بلیدان کے۔ اگر ہندوستان کی آزادی کے لیے لوگوں نے اپنی قربانیاں، جان مال جو بھی تھی نہیں دی ہوتی تو آج ہندوستان آزاد نہیں ہوتا۔ بغیر قربانیوں کے کوئی بھی مشن اور مقصد کامیاب نہیں ہوتا، اور اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے، اور وہ ایسے شخصوں کو جو خیانت کرنے والا ناشکرا ہو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب آگے جہاد سے متعلق چونکہ مسلمانوں کو اجازت ملی تھی، ایک لمبے وقفے کے بعد اس کے تناظر میں کچھ باتیں ہیں جو آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان احکامات کو سمجھنے اور اپنی حسب استطاعت ان تمام امور کو بجا لانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔